آج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے. آپ رات کو سوتے بھی تھے, آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے, نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال, یہ چلے گئے. یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا, اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا بخاری مسلم سے حدیث سنا رہا ہے, اور کس انداز سے کہ یہ آپ کے چیتے آئے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا انداز ہرگز نہیں رہا. حدیثین کرام جب حدیث پڑھتے تھے تو ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے بڑے ادب کے ساتھ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاف لباس پہن کے, خوشبو لگا کے, امامہ پہن کے آپ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمہیں حدیث سنانے والا ہوں. یہ کس انداز سے حدیث بیان کر رہا ہے, جس طرح چوراہے پہ ایک لوفر آدمی بیٹھ کے باتیں نہیں کرتا. آپ حدیث سنا رہے ہیں, ادب احترام آپ کو آنا چاہیے. آپ حدیث سنا رہے ہیں, کوئی عام بات نہیں ہے جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں. آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ لوگوں کو ہنسا رہا ہے. چیتے آئے تھے جناب, تکیو انہوں نے نال کی ہوندا جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. میں آپ کو دکھانے والا ہوں, اس کے دل میں بغض اولیاء ہے, اس میں یہ مر رہا ہے. آپ کو دکھانے والا ہوں کہ صحابہ کرام علی مردوان کا یہ عمل تھا, محدثین کا عمل تھا, بخاری مسلم کے راویوں کا یہ عمل تھا, حضرت انس بن مالک کے شاگرد اور امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استادوں کا یہ عمل تھا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا یہ عمل تھا. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں. صرف آپ کو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں یہ حدیث سننے اور سنانے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہوتا. اس طرح محدثین اور جو اساتذہ ہوتے حدیث پڑھانے والے یہ انداز کبھی نہیں اپناتے. بد بھی بد اخلاقی اور چھوکرے پن والا یہ انداز ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, بلایا گیا آپ, میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا. دیکھو یہ چھکا تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث پڑھنے کا انداز ہرگز نہیں رہا. یہ جو نیا ایک طریقہ آئے گا, یہ چھکا تھا. اچھا جی, کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے, یہ حرکتیں, اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں, اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں, نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. ویسے عموماً بولا جاتا ہے نکاح سنتی, وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہے, ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے, لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں, کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا, یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا, عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی, میرے لیے فارغ جی, وہ فارغ ہو گیا. اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ سامنے اس نے بخاری رکھی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی, تو امام بخاری فارغ ہو گئے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی, وہ بھی فارغ ہو گئے جناب. اس طرح جاہل لوگ جب آپ کو حدیثیں سنائیں گے تو یہ تو پھر سارے امام فارغ کر دیں گے. آپ سیرت بخاری پڑھ لیں, کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ امام بخاری کی بیوی کون تھی اور ان کی اولاد کتنی تھی. شدید اختلاف محدثین کا کہ ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کیونکہ کوئی صحیح سند کے ساتھ ہمیں ایسی بات نہیں ملتی. کسی نے کہا ان کا بیٹا تھا, کسی نے کہا بیٹا ہی نہیں تھا ان کا, کسی نے کہا ان کی بیوی نہیں ہے. تو امام بخاری کے بارے میں تو آتا ہے تو انہوں نے شادی نہیں کی. امام نووی, اس طرح کثیر تعداد میں محدثین ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی, وہ بھی سارے فارغ ہو گئے. پہلے تو امام بخاری فارغ ہو گئے جناب, جو آپ کے سامنے کتاب رکھی جس سے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں وہ تو پھر ہو گئے فارغ. حالانکہ شادی کرنا اس کی کئی طریقے ہیں. شادی کرنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, حرام بھی ہے شادی کرنا.
کیونکہ جب آپ کے اندر کوئی طاقت نہ ہو اور آپ اگلے بندے کو راضی نہیں کر سکتے تو اس وقت شادی کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وقت شادی کرنا فرض ہوتا ہے، یہ محدث ایک فقیہ جانتا ہے کہ مجھ پر شادی کرنا فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو اگر اس چیز کو لیا جائے کہ آپ علیہ السلام کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا تو جناب وہ تو فارغ ہو گئے۔ پھر امام بخاری فارغ۔ ایسے جاہلوں سے، بد اخلاقوں سے اب اگر دین سیکھیں گے تو یہ حال بنے گا۔ عبداللہ بن مبارک کا قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے مقدمے میں لائے ہیں کہ جو ہمارے سلف کو گالیاں دے ان سے حدیثیں نہ سنو۔ اب یہ بندہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا یہ کام ہی یہی کہ گالیاں دینا اور بدتمیزی بد اخلاقی کا بازار گرم کرنا۔ چلے آگے دیکھیے۔ ہن ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے وہ بازیگر تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہوتے ہیں سب سے بڑے جاہل۔ آگے بھی آپ کو دکھانے والا ہوں بڑے حوالے، معتبر ترین حوالے آپ کو دکھانے والا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں۔ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل، بزرگوں کو بچانا ہے تو کیا کرو رات کو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن۔ یہ نہ کوئی عشاء یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، کرتب، نعوذ باللہ، یہ کرتب ہی ہے نا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح اس کے سامنے والے ہنس رہے ہیں، یہ ان کے کرتب ہیں۔ اور آگے کہتا جناب یہ دین ہے بابوں کا اور یہ دین ہے کتابوں کا۔ تو یہ بابوں نے جو تعارف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ تو اس کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ جناب کتابوں میں ہے، اگر آپ پڑھ لیں، آپ نام نہاد علمی کتابی ہیں، یہ دیکھ لیں السنن الکبریٰ، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو منع کیا ہے ساری رات عبادت کرنے سے، اجتماعی طور پر آپ علیہ السلام نے منع کیا تاکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک چیز سے منع جو کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خود بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنی آپ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، طویل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قراتیں ہوتی تھی، بخاری مسلم میں روایات ہیں۔ تو اچھا یہ کتابوں کا دین، اور یہ دیکھیں یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ بیہقی، اور یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ اس کا ہے 768 اور روایت نمبر 4059 کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات قرآن پاک پڑھتے تھے۔ انہ کان یحیی اللیل کلہ، ساری رات جاگتے تھے۔ فیقرأ القرآن فی رکعت، ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ تو ان کا خدا اور ہو گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ زیادہ سمجھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، یہ صحابی رسول یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ آپ کی جہالت ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ حدیث صحیح ہے، سندن صحیح حدیث میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دوسرے صحابی تمیم داری، انہوں نے بھی ساری رات عبادت کی اور قرآن پاک مکمل کیا ایک رات میں۔ السنن الکبریٰ مکتبہ رحمانی سے چھپی ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 242، حدیث نمبر 4787 4787 کہ انہ قرأ القرآن فی رکعت، کہ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ ظاہر ہے ساری رات جاگنے سے ہی پڑھا جائے گا، اور صحیح، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ لکھا ہے کہ صحیح ہے۔ دوسری کتاب الکتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد اس کی ہے جناب 1 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 322 کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگتے تھے، اور تمیم داری انہوں نے ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کیا۔ اسی سلسلے میں تیسری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 60 کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ کان یحیی اللیل کلہ فی رکعت یجمع فی القرآن
ساری رات آپ عبادت کرتے تھے اور قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا اور ہو گیا. یہ کرتب تھے ان کے، یہ دین آپ ان سے زیادہ دین سمجھتے تھے. یہ صرف بزرگوں کے بغض میں آ کے اس طرح باتیں کرتے ہیں، اپنی جہالت لوگوں پر عیاں ہوتی ہے اس کی. دوسرے بہت بڑے محدث ہیں سلیمان بن ترخان التیمی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 37. سلیمان بن ترخان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے، شعبہ کے، سفیان کے. ان کا عمل کیا تھا؟ ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ سکہ تھے، بہت زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھی اور بہت زیادہ عبادت کرتے. وکان یصلی اللیل کلہ بوضوء عشاء الاخرہ، ساری رات نماز پڑھتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. صفحہ نمبر 37 اور صفحہ نمبر 38. اب آئیے اس سلسلے میں دوسری کتاب ہلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 28. سلیمان التیمی کے بارے میں ہے کہ آپ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال. اور یہ عام آدمی نہیں تھے، ایک تو تابعی تھے، محدث تھے اور بصرہ کی جامع مسجد کے بہت بڑے امام تھے. یہ جامع مسجد کے امام تھے حضرت سلیمان التیمی. یہ کتاب ہے ہلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 28. آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 28. اس سلسلے میں تیسری کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء. سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ کتنے بڑے محدث تھے. بخاری مسلم کے راوی ہیں. آپ نکالیں سامنے سے ہٹائیں کتابیں بخاری مسلم. جو بخاری مسلم میں روایت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ انہی سے جاری ہوتے ہیں، انہی محدثین نے لکھی ہیں اور روایت کی ہیں. تو آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں. انہیں پتا کہ انفرادی طور پر عبادت کی جا سکتی ہے. آپ علیہ السلام نے جو منع کیا ہے، رہبانیت کو منع کیا ہے اور اجتماعی طور پر اس چیزوں سے منع کیا ہے. آپ علیہ السلام نے خود بھی کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے اور تابعین نے کیا ہے. اور حضرت سلیمان بن ترخان تابعی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور ان کا بیٹا ہے معتمر، وہ بھی بہت بڑا محدث ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے. کہتے ہیں کہ یہ دونوں باپ اور بیٹا مسجدوں میں چکر لگایا کرتے تھے. یدوران باللیل فی المساجد، رات کو کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں جاتے تھے اور وہاں جا کے مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے. اور اس کے بارے میں صفحہ نمبر 423 پہ آتا ہے. جریر بن عبد الحمید بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رقبہ بن مسکلہ نے مجھے کہا کہ میں نے رات کو اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھا. رأیت رب العزت فی المنام، رب العزت کو میں نے خواب میں دیکھا. فقال، اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ ہم نے سلیمان التیمی کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ بنا کے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صلی علیہ الفجر بوضوء العشاء 40 سنہ، کہ اس نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی 40 سال. اس لیے ہم نے اس کے لیے بہترین ٹھکانہ بنا کے رکھا ہے. رقبہ بن مسکلہ تبع تابعی، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا. اور ایک تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے. اور اس کو مرزا کے بابا جی نے بھی مانا ہے کہ ہاں بالکل یہ جو خواب ہے ٹھیک ہے. اور ان کی کتاب مرزا کے بابا کی توضیح الاحکام، اس میں لکھتے ہیں کہ رقبہ بن مسکلہ نے جو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں سلیمان التیمی کو بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا. کہتے یہ کتاب الثقات میں بھی ہے اور دوسری کتاب جو میں نے آپ کو سیر اعلام النبلاء اور ہلیۃ الاولیاء دوسری کتب میں یہ موجود ہے. سند صحیح سند ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتیوں کے ایسے خواب ظنی ہوتے ہیں جن سے حجت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن بطور مبشرات حق کی تائید میں سلف صالحین کے خواب پیش ہو سکتے ہیں. ان کی سند اگر صحیح ہو تو یہ ایک تو مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے. دوسرا سلیمان التیمی جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے.
सुलेमान अत्तैमी। अब ये मुहद्दिस है, अब कहते हैं बुजुर्गों ने वढ़ने वाली चीज़ है, फिर वढ़ो इनको, फिर ये हटाओ, ये तो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं सुलेमान अत्तैमी। अब दूसरे इमाम यजीद बिन हारून, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ये भी, यजीद बिन हारून, वो भी सारी रात इबादत करते थे। 40 साल तक उन्होंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये किताब तारीख बगदाद, खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। जिल्द नंबर इसकी है 14 और सफ़ा नंबर इसका है 343 कि यजीद इशा की नमाज पढ़ते थे और फिर उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और ये अमल आपने 40 साल किया। मिर्जा साहब वडो फिर उनको। ये इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, यजीद बिन हारून। देख लें आप, कभी किताबें पढ़ लिया करें, इल्मी किताबें लेबल लगाने से कोई इल्मी किताबें नहीं बन जाता। इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, अली बिन मदीनी के उस्ताद हैं, और अबू बकर इब्न अबी शैबा इनके उस्ताद हैं, यानी इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। इसी सिलसिले में दूसरा हवाला है सीर आलामिन नुबला से, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर इसका है 204 कि यजीद बिन हारून जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, अबू बकर इब्न अबी शैबा के उस्ताद हैं, अली बिन मदीनी के उस्ताद हैं, यानी इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं यजीद बिन हारून। वो 40 साल आपने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज। मिर्ज़ा साहब आप इनको कहें कि ये बेईमान हो गए, क्योंकि आपका ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला जो है वो ये अमल नहीं कर सकता, यानी कि ये आप अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे। ये यजीद बिन हारून बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बुखारी मुस्लिम में कई इनसे रिवायात हैं। अगले बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू जाफ़र अल बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, अता बिन अबी अबा के शागिर्द हैं, और इमाम ज़ोहरी के उस्ताद हैं, इमाम मालिक के उस्ताद हैं औज़ाई, बुखारी मुस्लिम के रावी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह। वो भी रातों को जागते थे और इबादत करते थे, सारी रात इबादत करते थे। ये सीर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर इसका है 69। सारी रात इबादत में गुजारते थे, सुबह तक आप इबादत में मशगूल होते थे। ये आपका हमेशा अमल रहा है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह का। तो आपका क्या कहना है अब इन मुहद्दिसीन और सहाबा के बारे में जो इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ रहे हैं? आप तो औलिया कराम के बुग़्ज़ में इतना आगे चले गए कि ये करतब दिखा रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले नहीं। आप बस अगर आप उनकी बुजुर्गी बचानी है तो आप ये कह दें कि जनाब वो सोते भी थे, ये तो बुजुर्ग बढ़ने वाली चीज़ है, और मैं किताबी हूँ, इल्मी किताबी हूँ, नाम बाबी हूँ। ये सारे बाबे थे, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का वो तसव्वुर और वो औसाफ पेश किए हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के थे नहीं, और जो आप बातें करते हैं तो निकाले सारे मुहद्दिसीन को बुखारी मुस्लिम से, फिर आपकी क्या रहेगी बुखारी मुस्लिम? तो बुखारी मुस्लिम के दादा उस्ताद का अमल ये है, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक के उस्ताद का अमल ये है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के शागिर्द ख़ास सुलेमान तैमी का अमल ये है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला सारी रात जो इबादत कर रहे हैं, तमीम दारी साहबी सारी रात इबादत कर रहे हैं। तो इस तरह अहादीस को बयान करना एक जाहिल अहमक आदमी का काम है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस को समझने के लिए आपको सलफ़ सालिहीन की शुरुआत देखनी पड़ेंगी। मिर्ज़ा जी आपके बाबा जी कहते हैं कि आपको दीन सीखना है सलफ़ सालिहीन से, आप हदीस समझे सलफ़ सालिहीन से। अगर आप सलफ़ सालिहीन से हदीस नहीं समझते, मुहद्दिसीन से नहीं समझते, अपनी लगाते हैं, तो आप बहुत जल्द वहाँ ठिकाने पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमेशा जहन्नमी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे। आप जो ज़बान इस्तेमाल करें, ये सारी ज़बान मुहद्दिसीन पर भी आ रही है, ये सारी रात इबादत करते रहे हैं। सुलेमान अत्तैमी मोतमिर, उनका बेटा भी, वो रातों को आप अपने वालिद के साथ कभी उस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में, और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो रहा है तबा ताबी को। आपके बाबा जी लिख रहे हैं कि सनद इसकी सही है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये बंदा सुलेमान अत्तैमी इशा के वजू से जो फजर की नमाज पढ़ रहा है, मैंने इसके लिए अच्छा ठिकाना तैयार कर रखा है।
تو آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہی نہیں ہوتا، یہ تو بڑا بلنڈر ہے، تو سب سے بڑے بلنڈر کرنے والے آپ کے ابا جی ہو گئے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔